کہ کل ہم نے کہا تھا کہ لگتا ہے اگلی باری بلوچستان کے ہائی کورٹ کے ججوں کی ہے کہ وکیل تک تو لاپتہ ہو رہے ہیں، تو شکر ہے کہ وہ وکیل بازیاب ہو گئے۔ ان کو جس چیز پہ لگایا جاتا ہے سیکیورٹی، ان کا پہلا پرائم پرپس نہیں رہا، ان کا پرائم پرپس بھتاخوری ہے، چاہے پولیس ہو چاہے لیویز ہو۔ یہ اتنی یہاں سے یہ روٹ، یہاں سے منشیات کا جانا اور سمگلنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، یہ پیٹرول ڈیزل، وہ ہم کہتے ہیں یار اتنا مہنگا کیوں آتا ہے؟ او بھائی جب ایک ایک چیک پوسٹ کو اتنا دے گا تو وہ مہنگا ہی ہوگا۔ پھر ہماری چیک پوسٹیں تو الحمدللہ کمائی کا بھرپور ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ ڈی سی صاحبان تو ارب پتی بن جاتے ہیں۔ مجھے وہ کوئی دوست بتا رہا تھا کہ وہ جو چیک پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے سپاہی وہ بھی کروڑ پتی ہیں۔ بول رہا تھا ایک نے ریگو لے لی کچھ عرصہ پہلے، پھر اس نے کہا یار اس پہ مزہ نہیں ہے، جم شم زیادہ آتے ہیں، اس نے 10-20 لاکھ نقصان پہ بیچی اور لے لی۔ یہ ہے آپ کا سپاہی اس روٹ کا۔ اسٹیٹ بس ڈنڈے کے زور پہ اپنے پپٹ بٹھاتی ہے جن کا مقصد ہی کرپشن ہے۔ جب تک کا پرسوں فیصلہ ہے وہی سب حسب معمول آئے گا کہ پوری دنیا جو ہارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی عثمان پرگانی یہاں سے جیتا ہوا ہے، فارم 45 بھی کہتا ہے جیتا ہوا ہے، لیکن ہماری معزز عدلیہ میں یہ ثبوت نہ اس کا مانا جائے گا نہ فارم 47 کا، کہ آپ اس کی 3 سال مدت بڑھا رہے ہو کہ 65 سے 68 سال۔ یار 60 سال یہ زندگی ہے، اس میں 65 تک جانا بڑی بات ہے، آپ اب اس کو 68 سال تک لے کے جا رہے ہو۔ میرے خیال میں ایک اور ترمیم کرو کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تب تک وہ چیف جسٹس رہے گا اور وہ جج رہے گا سپریم کورٹ کا۔ جب وہ مر جائے گا اس کے بعد پھر پیچھے والوں کی باری ہوگی۔ وہ بھائی کوئی نوجوانوں کا بھی سوچا ہے، بے روزگاری کہاں پہنچ چکے، لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ حکومتی یہاں پہ ملازم ہو، خدا نے تم لوگوں کو یہاں ایک موقع دیا ہوا ہے تو نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اچھی خبر کا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ لگتا ہے اگلی باری بلوچستان کے ہائی کورٹ کے ججوں کی ہے کہ وکیل تک تو لاپتہ ہو رہے ہیں، تو شکر ہے کہ وہ وکیل بازیاب ہو گئے۔ اب یہ جسارت نہیں کی جائے گی کہ اٹھانے والے کون تھے۔ اچھا، ایک دوسری طرف سے جو چیزیں چل رہی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ابھی BLA مجید برگیڈ کی جانب سے جو خاتون خودکش تھیں محل بلوچ، وہ درمیان میں آئی تھی، ادھر انٹرنشپ کی تھی ایک چیمبر میں، تو کہہ رہے تھے کہ یہ بھی کیونکہ اس چیمبر میں تھے لہٰذا ان کو اس لیے اٹھایا گیا انویسٹیگیشن کرنے کی۔ تو بھائی یہ انویسٹیگیشن کا کون سا طریقہ ہے؟ جو بھی ہو، ایسی کاز ہو اور وکیل ہوں یا اور کوئی جو بھی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، آپ اس کو پیار سے بلائیں، اسے بتائیں، اور کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ تعاون کرے گا اس حوالے سے، تو اس کو اٹھانا اور پھر اتنی گاڑیوں میں آنا اور پھر اس پہ تو ٹیگ لگ جاتا ہے نا کہ ہاں یہ کسی کالعدم تنظیم میں تو نہیں تھا، تو بالکل آپ اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اور ایک سلجھا ہوا ایک شریف بندہ جب اس کو CTD یا کوئی اور انٹیلیجنس اٹھاتی ہے یا اس پہ ٹیگ لگتا ہے تو اس کے اپنے لوگ ہی اس سے خائف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ضرور اپنی انویسٹیگیشن کریں، آپ ضرور، ادارے ہیں انویسٹیگیشن والے، دوسرے برابر طریقہ ہے، اور وکیلوں سے میرے خیال میں آپ کہیں بھی جا کے آپ بات کر سکتے تھے اور وہ یقیناً آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی پازیٹیو وے میں تعاون کر سکتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی غلط فہمی ہے یا مزید ایسا کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو تو ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنی یوتھ کو بچانا ہے، ہر صورت بچانا ہے۔ ہماری یوتھ بہت زیادہ سب ورژن میں جا رہی ہے، بہت زیادہ نا امیدی کی جانب جا رہی ہے، تو یہ ضرور ان کا آنا خوشائند ہے، لیکن یہ کوئی کہنے کا مقصد یہ ایسا باب ہو بند ہو اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ حل یہ ہے
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، کسی کو رات کے 2 بجے جاؤ گھر سے 10 گاڑیاں لے کے جاؤ، نقاب پوش ہو، اگلا بھائی کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اور بلوچستان پہ تو الحمدللہ اتنی زیادہ یہ ہے کہ عوام میں بہادری بھی آ رہی ہے، ڈر خوف بھی ختم ہو رہا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ عذاب ہیں کہ کم نہیں ہو رہے۔ آج یہاں پہ صبح کے وقت دانا سر کے مقام پہ ایک نجی بس کمپنی کی گاڑی جو ہے نا الٹتی ہے، کئی شہادتیں ہو جاتی ہیں ڈرائیور سمیت۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، ہمارا ٹرانسپورٹ ہے، اس کا سیکٹری بٹھایا ہوا ہے، منسٹر بٹھایا ہوا ہے، ایڈیشنل سیکٹری، ڈپٹی ایس او، فلاں فلاں، اتنا ڈپارٹمنٹ ہم نے باقیوں کے پیرلل بٹھایا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو کتنا امپاور کیا ہوا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور ہم ان بس کمپنیوں کو کتنا، جن کی اکثریت جو ہے نا صرف سمگلنگ پر انہوں نے اپنا وجود رکھا ہوا ہے، ہم کتنا ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، آپ جو ڈرائیور لے کے جا رہے ہو ان کی تنخواہیں کتنی دے رہے ہو، اور آپ کے پاس کتنے ڈرائیور ہوتے ہیں آنے اور لے جانے کے۔ بھائی انسان ہے، ایسے روڈ ہیں، کسی بھی ڈرائیور کو 4-5 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلانے دینا چاہیے۔ وہ بھی انسان ہے، تھک جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، اور اوپر سے ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں میں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اتنا سمگلنگ میں جو یہ مافیا کروڑوں روپے اربوں روپے بناتا ہے، تو ان ڈرائیوروں اور ان کی زندگیوں اور اپنی سروس پہ کوئی سرویلنس ٹریکر لگواؤ کوئی۔ اور حکومت نے پچھلی دفعہ کچھ انٹرسٹ دکھایا تھا لیکن بعد میں چلے گئے۔ ہم یہی چیز شروع کرتے ہیں، اس کو حتمی انجام تک ہی نہیں لے جاتے۔ تو مہربانی کریں، یہ اپنے ہمارے بلوچستان والے جہاں سے بھی جاتے ہیں صرف موت ہی دکھ رہی ہے ان کو۔ تو حکومت کا کوئی لوٹ مار، کرپشن، 2 نمبری، یہ جعلی حبول وطنی، اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ اسی پر ہی بے وقوف بنانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے ادھر کچلاک میں، پولیس کی گاڑی پہ جو ہے نا دھماکہ ہوتا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 بیچارے جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں، اور باقی زخمی ہیں، ان کو ہسپتال پہنچا دیا۔ ابھی تک کسی کا عدم تنظیم کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے، تو اس لیے ہم نہیں بتا سکتے کہ نہ ادھر پولیس کی جانب سے ایسی کوئی ڈیٹیلز آئی کہ آیا یہ کوئی مذہبی گروہ تھا یا قوم پرست گروہ تھا۔ تو یہ ابھی تک اس کی ہم وہ کیا کہتے ہیں تصدیق نہیں کر سکتے کہ کس نے یہ افسوسناک واقعہ کرایا۔ کل ایک اور بھی ہے مستونگ والا واقعہ، اس میں بھی 2-3 جو ہے نا لوگ بیچارے مارے گئے اور زخمی ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ مستونگ میں ایک الگ چلا، لیویز کو ہم نے لگایا ہوا ہے کمیشن پہ، اور آپ کو پتا ہے کہ مستونگ یا یہ روٹ جو ہے کلات والا، یہ پنجگور گوادر تک، یہ ان کی ایک کمائی 4 کروڑ سے ایک دن کی کمائی اوپر ہے، ایک دن کی کمائی۔ اندازہ لگا لیں، میں آپ کو اس کے فگر دوں گا اس پہ جس دن میں تفصیلی پروگرام کروں گا ایک ڈسٹرکٹ کی، کہ یہاں سے کتنا پیسہ ہمارے جو یہ اے سی بنے بلکہ ڈی سی بیٹھا ہوتا ہے، جو چیک پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جب آپ کوئی بات کرو کہتے ہیں ڈی سی سے بات کرو، وہ تحصیلدار وہ اے سی ان کو تو لفٹ ہی نہیں کراتا، اے ڈی سی کو لفٹ ہی نہیں کراتا، وہ پھر ڈی سی کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ اچھا، ڈی سی کی بتاخوری چل رہی ہے الگ۔ اب دوسرا جو وہاں کے مقامی بھی کچھ ہیں، کوئی سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے اپنی چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، پھر کوئی چھوٹا موٹا گروہ ہے اس نے اپنی چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہاں آپ اس سرکار کو دے رہے ہو ہم بھی دو گے۔ مطلب یار ریاست کے اندر ریاستیں بنی ہوئی ہیں۔ اب اس کا حل کیا نکالا ہے ذاکر بلوچ کے شہادت کے بعد کہ اب مستونگ کو ہم نے اے ایریا بنانا ہے۔ تو اب جو ڈی سی کی ٹریکٹری پوسٹنگ ہو گئی تھی بتاخوری کی ادھر، اب وہ ایس پی کو مل جائے گی، ہونا کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی لیویز والے کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ فلاں بندہ ہے، جان پہچان ہوتی ہے، تھوڑا بہت شرم و حیا ہوتی ہے۔ پولیس والا تو بیچارہ اکثر تو ادھر ادھر سے ہوتے ہیں، وہ وہاں لگ گئے تو اس نے نہ لحاظ کرنا ہے نہ کچھ، الٹا زیادہ وہ ہوں گے۔
ریسپیکٹ دونوں کے لیے، ایسا نہیں ہے، لیکن مقصد یہی ہے کہ مقصد ان کو جس چیز پہ لگایا جاتا ہے، سیکیورٹی ان کا پہلا پرائم پرپس نہیں رہا، ان کا پرائم پرپس بھتاخوری ہے، چاہے پولیس ہو چاہے لیویز ہو۔ اب حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں، پھر آ جائے گی ایف سی، پھر اس کا بھی یہی ریزن ہوگا۔ ہم اوور آل کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے بس کمائی پہ توجہ دی ہوئی ہے، اور پھر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اب پرائیویٹ بندے چین لگا لیتے ہیں، واٹ دا ہیل، کیا ہے یہ صوبہ، کیسے چل رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اب کل لیویز کے 2 لوگ مارے گئے، ادھر سے ایک پرائیویٹ تھا وہ الگ سے مارا گیا، زخمی لوگ الگ ہیں۔ ابھی تک کہانی ہر بندہ اپنے مطابق بیان کر رہا ہے۔ اس پر حکومت کسی ایماندار اور بولڈ افسر کو انکوائری دے، پتہ تو چلے ہو کیا رہا ہے۔ یہ اتنی یہاں سے یہ روٹ، یہاں سے منشیات کا جانا اور سمگلنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، یہ پیٹرول ڈیزل، وہ ہم کہتے ہیں یار اتنا مہنگا کیوں آتا ہے؟ او بھائی، جب ایک چیک پوسٹ کو اتنا دے گا تو وہ مہنگا ہی ہوگا۔ پھر ہماری چیک پوسٹیں تو الحمدللہ کمائی کا بھرپور ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ ڈی سی صاحبان تو ارب پتی بن جاتے ہیں۔ مجھے وہ کوئی دوست بتا رہا تھا کہ وہ جو چیک پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے سپاہی وہ بھی کروڑ پتی ہیں۔ بول رہا تھا ایک نے ریگو لے لی کچھ عرصہ پہلے، پھر اس نے کہا یار اس پہ مزہ نہیں ہے، جم شم زیادہ آتے ہیں، اس نے 10-20 لاکھ نقصان پہ بیچی اور لے لی۔ یہ ہے آپ کا سپاہی اس روٹ کا، جس کو اس چین پہ بٹھاتے ہیں، جو خوش قسمت یہاں بیٹھتا ہے، تو یہ چین کام کرتی ہے۔ یہ حکومت ہے جو بتاخوری میں ملوث ہے۔ یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے کام کراتے ہیں ڈیولپمنٹ میں، کمیشن ان کا پرپز ہے، کوئی بھی ہو کرپشن ان کا پرپز ہے۔ عوامی ترجیحات کسی کا پرپز ہی نہیں ہے۔ پھر معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ پھر نوجوان کیسے نیچے آئے گا؟ پھر ہوگا ہاں مار دو، شیڈول میں ڈالو، یہ سختی کرو، وہ کرو۔ پہلے اگر 10,000 تھے اب وہ لاکھ ہو گئے، زیادہ سختی کرو گے 10 لاکھ ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ جو یہاں پالا ہوگا اس کو اٹھا لیا جائے گا، شاید تشدد کیا جائے گا، کچھ سال بعد چھوڑ دیا جائے گا، وہ آپ سے ویسے کیا یا زندگی سے کیا، وہ جیسا بھی ہو، جو اتنے ظلم و ستم سہ کے آتا ہے وہ پھر کیا زندہ باد مرد آباد کہے گا، اور جس کی مسخ شدہ لاش آئے گی اس کا گھرانہ پورا باغی ہو گیا۔ یہ اسٹیٹ کا پرسپیکٹو۔ اسٹیٹ بس ڈنڈے کے زور پہ اپنے پپٹ بٹھاتی ہے جن کا مقصد ہی کرپشن ہے۔ ان کی آپ لائف سٹائل تو دیکھو، پہلے کیا تھے آج کیا ہے۔ اب طاقتور ہلکے یہ کہتے ہیں کرپشن ایشو ہی نہیں ہے۔ بھائی کرپشن ایشو ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں یار اندھیر نگری ہے، لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، کیسے نہیں ہے؟ اور اتنا شارٹ کٹ ہے کہ یار کسی کو راتوں رات بنا دیا جاتا ہے اتنا کچھ، وہ جب بنتا ہے تو اگلے بندے کہتے ہیں یار میں کیوں محنت کروں، اور الٹا جب اس کے پاس طاقت آتی ہے وہ دوسروں پر ظلم و جبر کرتا ہے۔ تو پالیسی بالکل 180 پر ہے، کوئی امید ہے کیا ہم کہیں، کوئی 5 آپ پوائنٹ دو کہ یار یہ ریاست آپ کے لیے کر رہی ہے، یہ آپ کی بلوچستان حکومت آپ کے لیے کر رہی ہے، آپ کا بھی فیوچر بڑا برائٹ ہوگا۔ ہمارا نہیں ہوگا، جو پپٹ لاتے ہو ان کا برائٹ فیوچر ہو رہا ہے۔ انوار الحق جیسن کی زندگیاں بدل رہی، سرفراز کی زندگی بدل رہی، جتک کی زندگی بدل رہی۔ جتک کا پرسوں فیصلہ ہے، وہی سب حسب معمول آئے گا کہ پوری دنیا جو ہارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی عثمان پرکانی یہاں سے جیتا ہوا ہے، فارم 45 بھی کہتا ہے جیتا ہوا ہے، لیکن ہماری معزز عدلیہ میں یہ ثبوت نہ اس کا مانا جائے گا نہ اس کا مانا جائے گا، فارم 47 کا۔ تو اس سے اب یاد آیا کہ یار ہم کس سرکس میں رہ رہے ہیں۔ حکومت اگلے چیف جسٹس کیونکہ انہوں نے ریزرو سیٹ پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی حمایت میں فیصلہ نہیں دیا، منصور علی شاہ صاحب اور جو ہم خیال گروپ تھا، تو اب وہ چاہ رہے ہیں اس کو بنانا ہی نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں چیف جسٹس، اور کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے۔ او بھائی پارلیمان وہ سپریم ہو جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہو، فارم 47 والے ابھی آپ نے پارلیمان سمجھ لیا،
وہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ عزت ہم اس تاج کی کریں گے جو ہمارے سر کے ساتھ مخلص ہوگا. تو بھائی ایسا پارلیمان جو راتوں رات جن کو 100 ووٹ نہیں ملے ان کو ایوان میں پہنچا دیا گیا، وہ ایسی قانون سازی کریں گے اور پھر پورا سپریم کورٹ سب ادارے مفلوج ہو کر رہ جائیں گے. بھائی پارلیمان وہ سپریم ہوگی، وہ عزت دار ہوگی جس میں عزت دار لوگ ہوں گے. لیکن یہاں پہ بس چل رہا ہے، مطلب کون سا یار، اتنا تو سرکس میں نہیں ہوتا جتنا اس ملک میں ہو رہا ہے کہ اس نے آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں دیا تو اس کو آرمی چیف نہیں بنانا. موجود سے سیٹنگ ہے وہ آپ کا، وہ جو فیصلے دے رہے ہیں وہ آپ ان سے آپ مطمئن ہو. لہٰذا کیا ہوگا کہ آپ اس کی 3 سال مدت بڑھا رہے ہو کہ 65 سے 68 سال. یار 60 سال یہ زندگی ہے، اس میں 65 تک جانا بڑی بات ہے. آپ اب اس کو 68 سال تک لے کے جا رہے ہو. میرے خیال میں ایک اور ترمیم کرو کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تب تک وہ چیف جسٹس رہے گا اور وہ جج رہے گا سپریم کورٹ کا. جب وہ مر جائے گا اس کے بعد پھر پیچھے والوں کی باری ہوگی. وہ بھائی کوئی نوجوانوں کا بھی سوچا ہے، بے روزگاری کہاں پہنچ چکے، لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں. چند لوگ اپنے مفاد کے لیے صرف اپنی خواہشات کے مطابق پورے ملک کو یرغمال بنائے ہوئے اور بنا ہوا ہے. کیا مذہبی مولانا فضل الرحمن، بڑی شریعت، بڑا وہ، یہ اسلامک کے مطابق ہو رہا. یار ہم چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے اتنے بڑے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں چیزوں کا کہ ہمیں ادراک ہوتے ہوئے بھی ہم چپ ہیں. ہم اتنے سہل پسند بن چکے ہیں کہ اب کیا ہوگا. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا جو آپ سے اختلاف کرے گا اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ پہلے ہمارے جج کیسے بنتے ہیں؟ اکثر یہ فلاں جج کا رشتہ دار ہے یہ جج بنے گا، یہ فلاں بار کا چہیتا ہے یہ جج بنے گا، یہ فلاں عہدہ دار ہے یہ بنے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص ہے یہ جج بنے گا. پہلے الحمدللہ ہمارے زیادہ تر ایسی ہیں، اور ان میں بھی کدو کا کوئی آزاد بن جاتا ہے تو اس کے بس پھر اس کے بھی پیچھے. تو یار بس حکومتی یہاں پہ ملازم ہو، خدا نے تم لوگوں کو یہاں ایک موقع دیا ہوا ہے تو نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش نہ کرو. نظام کو انسان بن کے چلاؤ. آپ کی عزت ہے تو دوسروں کی بھی عزت ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کسی بے بس کو یا کسی جو آپ سے اکتفا نہیں کر رہا تو اس کو مثال بنا دو، اس کو تختہ دار تک لے جاؤ. اور یہ چیزیں ایسا نہیں ہے، یہ تو دنیا جب سے بنی ہے جنگل کا راج تھا. آج بھی مختلف صورتوں میں ہمارے ملک میں تو جنگل راج ہی ہے. بس وہ شاید ہم نے ادارے بنا لی ہیں دنیا کی سے ملتے جلتے، باقی تو وہی چل رہا ہے جو طاقتور ہلکے چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے. کیا جج، کیا صحافی، کیا کوئی بیوروکریٹ، سب جو کہیں گے وہ ہوگا. کیا سیاسی پارٹیاں. آج بلاول بھٹو کی میں سپیچ سن رہا تھا، میں نے کہا بس کر دو یہ ڈرامے بازی. ہم نہیں جانتے بلوچستان سے آپ لوگوں کو کیسے جتوایا گیا، کیسے تم لوگوں نے یہاں سے فضا بنانے کی کوشش کی گئی. بس ڈرامے بازیاں ہیں، جاگیردارانہ نظام ہے، بس نام کی ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کے نام پہ فراڈ ہے، چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. بس اس چیز سے بچنا ہے تو اتفاق، اتحاد، عوام کو اتنا مضبوط ہو کہ اگلے یہ چند جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو اتنا خوف ہو کہ یہ 1000 بار سوچیں تو آپ پر اپنے جو ہے نا یہ ظالمانہ جابرانہ قانون اور قانون کو ٹھونستے ہوئے انسان کے بچوں کی طرح اگر یہ نہیں چلیں گے نا تو ان کو انہیں کی زبان میں جب تک جواب نہیں ملے گا تو یہ نظام نہیں ٹھیک ہوگا. اس کا واحد یہ ہے کہ مقتدرہ تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو خلاف ہی ہے. آپ آپس میں اتحاد کرو، کم سے کم ظلم و جبر اور ایسی ناانصافیوں سے بچو. اس کا واحد حل آپ لوگوں کا اتحاد ہے. اور ایسے کئی جانباز ہوں گے جو ہر سطح تک جانے کے لیے تیار ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کوئی حق بولے، سچ بولے، نکلے، لیکن وہ میں یا میرے گھر سے نہ تو پھر نہیں. اس کے لیے پھر تیار اور یہ ہوگا کہ ہاں بھائی اس کے لیے سب سے پہلے میں اور میرا گھرانہ قربانی دینے کو تیار ہے، اور کون کون تیار ہے، پھر لوگ آئیں گے.
اگر ڈر خوف رہوگے پھر روز مرتے رہوگے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تو ایک معمولی سے صحافی کی حیثیت سے فرسٹریشن بھی نکالتے ہیں، ان کے ساتھ سامنا ہوتا ہے ان کو بھی بول لیتے ہیں، کوئی ایسی ناانصافی ہوتی ہے اس پر کھل کے بولتے بھی ہیں، کوئی جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق کوشش بھی کرتے ہیں ایسے چور راستے روکنے کی۔ لیکن یہ ہم سب نے دیکھنا ہوگا، ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تب جا کے ہم یہ جو بورژوا لوگ ہیں ان کو ہم نے ایسے ہی پکڑنا ہوگا، ان کے ظلم و جبر سے ایسے ہی بچا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل۔ اجازت دیجیے، اللہ